اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، آج سے الحمدللہ جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ نمائندگی ہند، تنظیم المکاتب اور حوزات علمیہ ہندوستان، خصوصاً ہمارے مدرسے کی محنتوں کے ساتھ یہ آن لائن کلاسیں یا مجازی دروس کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ کورونا کے وقت میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے بھی نہیں۔ بہرحال ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تنظیم المکاتب کا بھی اور جامعۃ المصطفیٰ کا بھی کہ انہوں نے یہ مواقع ہمارے لیے فراہم کیے کہ ہم آن لائن درس کے سلسلے کو شروع کر سکیں۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کے توفیقات کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے آج کے درس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا درس ہے کلام اسلامی یکا، جس میں جو ہم نے کتاب معین کی ہے وہ درس نام عقائد ہے، جو ڈاکٹر علی شیروانی صاحب جو حوزہ علمیہ کے بہترین استادوں میں ہیں، ان کی کتاب ہے، اور یہ کتاب کلام اسلامی کی ابتدائی معلومات کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مراحل میں پروردگار نے توفیق دی تو ضرور اس سے آئندہ اگلی کتابوں میں کلام اسلامی یا مشکل عقائد وغیرہ کو لیا جائے گا، لیکن ہماری اس کتاب میں بھی کوشش یہی ہوگی کہ مطالب کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ دوسری کتابوں کے جو اور مفید اور اضافی مطالب ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ تو ہماری کتاب یہ درس نامہ عقائد ہے کہ جسے ہم نے اپنی درسی کتاب قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں علم کلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ علم کلام ہے کیا۔ کلام تو آپ جانتے ہیں گفتگو کو کہتے ہیں۔ علم کلام ہر طرح کی گفتگو کے لیے نہیں کہا جاتا ہے۔ جب ہم علم کلام کہا جاتا ہے، کلام گفتگو کہتے ہیں، لیکن علم کلام ایک خاص طرح کا کلام، خاص طرح کی گفتگو کہ جو کسی بھی مذہب کے اصول، اعتقادات اور دینی باور کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے یا اس کے اعتقادات سے دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو علم کلام کسی دین سے مخصوص تو ہے نہیں، کیونکہ ہر مذہب اپنے دفاع میں اپنے مبانی کو تبیین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اصول کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے عقائد بیان کرتا ہے۔ تو گویا ہر مذہب کے لیے، ہر دین کے لیے علم کلام ہو سکتا ہے، لیکن کلام اسلامی جب ہم کہتے ہیں تو مخصوص کلام کے جو اسلام کے قواعد، قوانین، اصول سے گفتگو کرتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو جاتی ہے۔ اگرچہ علم کلام آج کل جو مشہور ہو گیا ہے، جو ذہنوں میں آ گئی ہے بات، معروف ہو گیا ہے کہ علم کلام جب بھی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کلام اسلامی ہوتی ہے،
کیونکہ دوسرے علوم میں اس طریقے سے دفاع اور تبیین اور توضیح اتنا زیادہ نہیں ہے، یا علم اس طریقے سے ان کے ہاتھ میں مدون نہیں ہے۔ تو علم کلام جب بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد معمولاً ایک کلامی اسلامی ہوتی ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ علم کلام اختصاصی پہ دین اسلام ندارت و دیگر ادیان الہی نیز می توانند مباحث کلامی پیچھے خود داشتے باشند، یعنی دوسرے مذاہب بھی اپنے مباحث کلامی جو ان سے مخصوص ہوں گے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے کتاب آپ کے سامنے درس نامے عقائد پیش کی ہے یہ ہر کلام سے متعلق نہیں ہے بلکہ کلام اسلامی سے متعلق ہے، اور جہاں بھی کلام اسلامی علم کلام کہا جائے گا اس کتاب میں، یا معمولاً اسلامی دنیا میں معمولاً جو اس سے مراد ہوتی ہے وہ کلام اسلامی ہی ہوتی ہے۔ اب صاحب کتاب نے مفصل طریقے سے علم کلام کے وظائف بیان کیے ہیں، لیکن ہم نے اسے مختصر طریقے سے پاور پوائنٹ کی مدد سے آپ کی خدمت میں اس کے وظائف بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ علم کلام سے وظیفہ مہم برعہدے دار صاحب کتاب فرماتے ہیں۔ علم کلام کے 3 اہم ذمہ داریاں ہیں علم کلام کی، ایک بیان عقائد دین، دوسرے تبیین عقائد دین، اور تیسرے دفاع از عقائد دینی و پاسخ شبہات۔ بیان عقائد دین سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث متون شرعیہ جو ہیں ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم آیات کو دیکھیں، غور و فکر کریں ان کے اندر، تو ایسا نہیں ہے کہ توحید والی آیات ایک طرف بیان کی گئی ہوں، عدل والی آیات ایک طرف بیان کی گئی ہوں، یا مثلا امامت اور نبوت والی آیات ایک طرف، نہیں، سب مخلوط ہیں، منظم نہیں ہے، منظم نہیں ہے قرآن کریم میں آیت، یا مثلا آیات الاحکام ایک طرف، نماز سے متعلق ایک طرف، روزے سے متعلق نہیں، جیسی وقت کی ضرورت تھی، جو پروردگار کی مصلحت تھی اس کے مطابق آیات کا نزول ہوتا رہا، لیکن وہ ساری آیات الگ الگ علوم سے متعلق تھی، الگ الگ مرحلوں سے متعلق تھی، الگ الگ زمانوں سے متعلق تھی، الگ الگ وقت میں جیسی ضرورتیں تھیں مسلمانوں کی اس سے متعلق تھی، یا بشریت کی جیسی جیسے ضرورتیں تھیں۔ اب ہمیں چونکہ اپنے دین کو دفاع کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ کہیں پہ ایک جز بیان کیا گیا ہے، دوسری آیت میں دوسرا جز بیان کیا، تیسری آیت میں تیسرا جز بیان کیا گیا، لہذا جو اسلام کو سمجھتا نہیں ہے، اسلام کو جانتا نہیں ہے، اس نے ایک جز لیا اور اس سے ایک مطلب اخذ کیا اور ہمارے اوپر وہ اس نے حملہ کر دیا، یا قرآن کریم میں تو یہ چیز بیان کی، دوسرے نے دوسرے جز کو لیا۔ خود مسلمانوں میں بھی اختلاف اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو آیت متشابہات تھیں ان کے معنی اپنے اعتبار سے، تو اب ہمیں جو ہمارا علم کلام ہے یا علم عقائد کہہ لیجیے، وہ ہمارے اردو زبان میں علم عقائد کہتے ہیں، تو یہ علم کلام اس نے ان عقائد کو جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر الگ الگ آیات میں تھا اس کو منظم کر کے بیان کرنے کی ذمہ داری اپنے دوست کی، جس میں پہلا تھا بیان، یعنی روشن کرنا، واضح کرنا عقائد دین کو۔ دوسری جو ذمہ داری علم کلام کی ہے وہ ہے تبیین، یعنی اس کی شرح کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک توحید کا عقیدہ آ گیا قرآن کریم سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب لم یلد ولم یولد، مثلا کہاں پہ توحید احدی ہے، کہاں پہ توحید واحدی ہے، اور دونوں کا فرق کیا ہے، تبیین عقائد دینی، یعنی اس کی وضاحت کرنا، اس کی شرح کرنا، یہ ذمہ داری بھی علم کلام نے اپنے ذمہ لی۔ مثلا جب ہم دیکھتے ہیں نصوص دینی کو تو وہاں پر بعض مرتبہ انسان عقلی دلائل سے سروکار نہ رکھنے کے سبب غلط نتائج اخذ کر لیتا ہے،
مثلا यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है, ये ज़ाहिरी तर्जुमा कर दिया और कायल हो गए अल्लाह के हाथ में। अब यहाँ पर इल्म कलाम अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, अगरचे ये काम तफसीर का है कि वो बताए कि यदुल्लाह से मुराद, लेकिन क्योंकि उसने गलत नतीजा अख्ज़ किया है और परवरदिगार के जिस्म का कायल हो गया है, लिहाजा जिम्मेदारियां बिल्म कलाम की भी हुई, तो वो इससे दिफा करे, क्योंकि परवरदिगार जिस्म नहीं रखता है, जिस्म जिस्मानियात इन सब चीज़ों से मुबर्रा है परवरदिगार के साथ पाबंद करना। इसके अलावा जो तीसरी जिम्मेदारी इल्म कलाम ने ली वो अकायद दीनी से दिफा करना। अकायद दीनी से दिफा दो तरीके से हो सकता था, एक तो कि खुद अकायद को इतने मुस्तहकम और मुनज़्ज़म तरीके से और मजबूत तरीके से बुरहान के साथ बयान किया जाए कि उसके अंदर कोई खामी मौजूद ना रहे, तो वो इल्म कलाम ने किया, दलीलों के ज़रिए से अपने अकायद को बयान किया, तौहीद से लेकर और क़यामत तक तमाम अकायद को, जुज़ियात को, हर जुज़ी को दलील के साथ बयान किया। उसके बाद पासुख पे शुबहा, जो दूसरे लोगों ने इस्लाम के ऊपर एतराज़ात वारिद किए या खुद इस्लाम के अंदर जो मुनहरिफ मजहब वाले लोग थे, जो उस रविश और दीन से हट गए थे कि जो रसूलुल्लाह ने बयान किया था अपनी नादानियों के सबब, ये जानबूझकर, जैसे भी उन्होंने भी एतराज़ात किए, मतलब खवारिज थे और दूसरे जो अहले हदीस और दूसरे फिरके थे, उन्होंने जो एतराज़ात किए, इन सब एतराज़ात के जवाब देने की जिम्मेदारी भी इल्म कलाम ने अपने जिम्मे ली। तो इल्म कलाम की तीन जिम्मेदारियां बनी, एक अकायद दीन को बयान करना कि अकायद में क्या क्या है, तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत। फिर तबीन करना अकायद बयान दीन को, यानी तौहीद कितनी तरह की हो सकती है, तौहीद अफ़ाली क्या है, तौहीद सिफ़ाती क्या है, फल ये सब इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे आएगी। उसके अलावा अकायद दीनी से दिफा करना, दिफा भी कैसे मैंने अर्ज किया, उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से, मुदल्लल तरीके से मुखातब तक पेश करना और उसके एतराज़ात को मुदल्लल और बुरहान के ज़रिए से, दलील और बुरहान के ज़रिए से दिफा करना अपने इस अकीदे का। अब जब हमने ये तीन जिम्मेदारी आपके सामने बयान कर दी, जैसा कि शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन्हीं तीन जिम्मेदारियों को इल्म कलाम की बयान करते हुए इसको तारीफ में जिक्र किया है। साहिब किताब भी इन्हीं तीन जिम्मेदारियों के मुताबिक इल्म कलाम की तारीफ बयान करते हैं। इल्म कलाम इल्मी अस के अकायद दीन का बयान कर दे, यानी इल्म कलाम ऐसा इल्म है कि जो दीन के अकायद को बयान करता है, आनहारा तबयीन व इस्बात में कुनत, उनकी तोज़ीही करता है, उन्हें मुदल्लल करता है, साबित करता है, व दिफा अजानहा, और उन अकायद का दिफा करता है दर बराबर शुबहा, उन एतराज़ात के मुकाबिल में जो जाहिर देखने में अच्छे लगते, शुबह उसे कहते हैं जो देखने में हकीकत लगता है कि सही बात है लेकिन हकीकत में वो बातिल चीज होती है, इसीलिए उसे कहते हैं शबी, शुबहा, शबी है बिलहक लेकिन वो हकीकत में हक नहीं होता है। उन शुबहों और एतराज़ात का जवाब देना जिस इल्म के ज़िम्मे है वो इल्म कलाम है। तो इल्म कलाम वो इल्म है कि जो दीन के अकायद को बयान करता है, उन्हें तबीन और इस्बात करता है, मुदल्लल करता है और उनसे शुबहों और एतराज़ात के मुकाबिल में दिफा करता है। शहीद मुताहरी अलैहि रहमा अपनी किताब आशनाई बा उलूम इस्लामी में जो कलाम का हिस्सा है उसके अंदर बयान फरमाते हैं कि इल्म कलाम इल्मी अस्त के दरबार अकायद, माफ कीजिएगा जरा सा ये टाइप की गलती रह गई, इल्म कलाम इल्मी अस्त के दरबार अकायद यानी आंचे अज नजर इस्लाम बायत बयान मोतक़िद बूद, यानी वो चीज़ें, अकायद यानी वो चीज़ें
جن کے اوپر اعتقاد رکھنا، جن کے اوپر یقین رکھنا اسلام کی نظر سے ضروری ہے، وہ ایماندار، جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بحث میکنت، ان چیزوں سے بحث کرتا ہے کہ جن عقائد کا رکھنا اسلام کی نظر میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ کس طرح سے گفتگو کرتا ہے؟ بے ان، اس طریقے سے کہ آنہارت توضیح میں تحت، ان کی وضاحت کرتا ہے، توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ خود توحید کے جو زیر مجموعے ہیں جو اس کے تحت میں آتے ہیں ان کے گفتگو کرتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے۔ دربارے آنہا استدلال بھی کنت، ان کے بارے میں استدلال کرتا ہے، دلیل لے کے آتا، ہر ایک کے لیے دلیل، خود توحید کے لیے، خود سب سے پہلے وجود پروردگار کے لیے کیا دلیل، پھر اس کے وجود کے بعد اس کی تو وحدانیت کی کیا دلیل ہے، وحدانیت کے بعد مثلا صفات اوصاف جو بھی پروردگار کے ہیں ان کے اوپر کیا دلیل ہے، اور اسی گفتگو کے درمیان میں جو دیگر افراد نے، دیگر مذاہب نے غلط فہمی اپنے ذہن میں پال رکھی ہیں توحید سے متعلق، صفات الہیہ سے متعلق، ان کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہے۔ دربار آنہا استدلال میں کنت و از آنہا دفاع میں کنت، یہ ذمہ داری علم کلام کی ہے، یہی تعریف گویا ہو گئی جو ذمہ داری۔ تو علم کلام کی ہم نے تعریف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً سبھی علوم کو موضوع ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس موضوع کے چاروں طرف اس علم کی تمام گفتگو رہتی ہے، اس موضوع محور ہوتا ہے، اسی کے اطراف میں گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ ہم نے کیونکہ 3 ذمہ داریاں علم کلام کی بیان کی ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم کلام کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے۔ علم کلام کا موضوع ہر وہ چیز بن سکتی ہے کہ جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے سامنے والے کی طرف سے، کیونکہ اس کی ایک ذمہ داری دفاع بھی ہے۔ تو جب دفاع ذمہ داری ہے تو اسلام کے کسی بھی شعبے پر، کسی بھی چیز پر مقابل کی طرف سے اعتراض کیا جا سکتا ہے، لہٰذا علم کلام وہاں پر میدان میں آ جائے گا، وہ علم کلام کا میدان شروع ہو جائے گا کہ اب مجھے دفاع کرنا ہے اس چیز سے۔ اب وہ اعتراض قرآن کریم سے ریلیٹو ہو، حدیث سے ریلیٹو ہو، معصومین علیہ السلام کی شخصیات سے متعلق ہو، قیامت سے ریلیٹو ہو، یا حتی جو نائب امام ہیں ان سے ریلیٹو بھی، اگر جو امام کے منسوب کردہ نائب امام ہیں ان سے ریلیٹو بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ بھی کلام اپنے ذمہ لے لے گا۔ کلام کا دامن بہت وسیع ہے۔ تو علم کلام از شمار علومیات کے موضوع واحدی برایان یافت نمی شود، یعنی ایک ایسے علم کلام ایسے علوم میں شمار ہوتا ہے کہ جن کا ایک مشخص موضوع نہیں ہوتا۔ گاہی از خدا وہ اوصاف و بحث میں کنت، کبھی کبھی علم کلام خدا اور اس کے اوصاف سے گفتگو کرتا ہے۔ گاہی از قیامت و گاہی از پیغمبر، کبھی قیامت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کبھی پیغمبر کے بارے میں۔ مسائل علم کلام را موضوع آن مشخص نمی سازد، کہہ رہے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کو خود اس کا موضوع مشخص نہیں کرتا ہے، بلکہ وظائف و اہدافی کے برایان یاد کردیم، وہ وظائف اور ذمہ داریاں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور وہ آداب جو آپ کے سامنے پیش کیے وہی تعین کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا مسائل ہوں گے۔ لہذا کوئی ایسا خاص موضوع نہیں ہے کہ جو اس کے بحث مسائل کو اور گفتگو کی چیزوں کو معین کر سکے۔ اچھا، آخری مرحلہ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کر دیں گے کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے صاحب کتاب نے اس کی وجہ تسمیہ کے لیے دلائل نام گزاری، یعنی وجہ تسمیہ کیوں کہتے ہیں علم کلام کو علم کلام، اس کے لیے صاحب کتاب نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں کہ ان تینوں کا احتمال ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب آدمی علم کلام میں وارد ہوتا ہے تو بولنا آ جاتا ہے۔ بولنا کس طرح سے؟ وہ اپنی بات کو مخاطب تک پہنچانا جانتا ہے، اپنے مذہب کے عقائد کو پہنچانا سیکھتا ہے،
تو بھولتا ہے، بولنے سے تو پہنچتی ہے نا بات۔ اس کے علاوہ جب مخاطب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے مطابق اسے جواب بھی دیتا ہے، تب بھی بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو گویا علم کلام سے کیونکہ متکلم کی، بولنے والے کی بولنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، قدرت بڑھ جاتی ہے، استدلال کرنے کی قدرت اس کے اندر آ جاتی ہے، لہذا اسے اسی مناسبت سے اس علم کو علم کلام کہا جانے لگا۔ ایک یہ وجہ بیان کی۔ دوسری وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام کا شروعاتی دور تھا، خود معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بعض مسلمانوں کے کچھ گروہوں میں ایک گفتگو شروع ہو گئی۔ اب وہ گفتگو کچھ تو حاکمان وقت کی سیاست کی وجہ سے تھی، اور کچھ گفتگو ان لوگوں کی نادانی کی وجہ سے تھی۔ گفتگو شروع ہوئی جبر کے بارے میں۔ تو یہ جو حاکمان تھے، انہوں نے خصوصاً قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد جو اموی حاکم تھے، اور اس کے بعد عباسی حاکموں نے بھی اس چیز کو جاری رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں، بلکہ جو کچھ بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ جیسا کہ یزید نے کہا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فوراً کیا جواب دیا؟ ما رأیت منہ الا جمیلا، یعنی کیا؟ جو تو چیز کہہ رہا ہے نا کہ امام حسین کو قتل پروردگار نے کیا ہے، امام حسین کو قتل پروردگار نے نہیں کیا، بلکہ اس کی طرف سے تو جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ کیا تو نے کیا ہے۔ تو وہ اپنے سارے گناہ یہ حاکمان اور ظالم بادشاہ پروردگار کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو پاک دامن دکھانا چاہتے کہ جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے نظریہ جبر کو بڑھایا، تو اس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، گروہ بٹ گئے۔ ایک گروہ ہو گیا مفوضہ اور ایک ہو گیا جبریہ۔ جبریہ یہی والے لوگ تھے کہ جو نظریہ جبر کے قائل تھے۔ تو کلام فی الجبر کہہ کے یہ بحث اس کے اندر ہونے لگی، تو کلام آیا اس کے اندر۔ دوسرے ایک اور گفتگو شروع ہوئی اسی دور میں کہ پروردگار عالم کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہے یا خالق، مخلوق ہے یا قدیم، اس بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس میں بہت گفتگو ہوئی ہے کہ یہ جو پروردگار عالم کی کتاب ہے یہ حادث ہے یا قدیم، یہ کلام الہی حادث ہے یا قدیم، تو یہاں سے کلام کی گفتگو شروع ہوئی۔ پھر پروردگار کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بھی جو بحثیں شروع کی گئی ان کو عنوان بھی ایسا رکھا گیا کلام فی اثبات الثانی، تو وہاں بھی کلام کی گفتگو شروع ہوئی۔ اور کیونکہ علم کلام سے ریلیٹیو تھی اکثر چیزیں، لہذا اس علم کو کہ جو ان سب چیزوں سے دفاع کر سکتا تھا، ان ذمہ داریاں اپنی ادا کر سکتا تھا، اس اعتبار سے کہ صحیح نظریہ پیش کر سکے اور دفاع کر سکے اپنے صحیح نظریے سے، اور جو شبہات ہیں مسلمانوں کے درمیان سے یا باہر سے ان سب سے دفاع کر سکے، لہذا اس مناسبت سے اس کا نام علم کلام رکھا گیا۔ تو یہ تین وجہیں کہ ایک تو کلام خدا کے مخلوق ہونے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کلام پروردگار کے وجود کے ثابت کرنے کی وجہ سے، یا کلام پروردگار کے جبر کے بارے میں کہ پروردگار جبر کرتا ہے یا تفویض کرتا ہے تمام اختیارات کو انسان کو، اس طرح سے اس کی مناسبت اور نامگزاری کو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اس وجہ سے علم کلام کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو کل شروع کریں گے پروردگار کی مدد اور استعانت سے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا کیونکہ پہلا دن تھا اور آپ حضرات کو تھوڑا سا آشنا کرنا تھا، انشاءاللہ اس سے آگے والی گفتگو کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔